الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے.
کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں بنے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ تو میرا تم پر فضل ہوا، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا کہ تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ورنہ اللہ چاہتا تو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے مقامی اعمال ہو، چاہے باہر کے اعمال ہو، چاہے 5 وقت کی نماز ہو، چاہے رمضان کے روزے ہو، چاہے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہو، چاہے حج فرض کا ادا کرنا ہو، دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کرتے ہیں تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ رہ جائے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا، ایمان دے دیا، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا میرے صحابہ کرام نیک اعمال میں جلدی کر لو، نیک اعمال میں سستی نہ کرو۔ اگر دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کسی نیک عمل کی توفیق مل گئی ہے، دل میں بات آ رہی ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت کرنی ہے، دل میں بات آ رہی ہے کہ فلاں نیکی کا کام کرنا ہے، تو نیک اعمال میں تاخیر نہ کرو بلکہ جلدی کرتے رہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، اس لیے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہر دن نئے نئے فتنے آئیں گے، ہر دن نئی نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا حال یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال یہ ہوگا کہ صبح میں آدمی اچھا خاصا مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی
تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، او یمسی مؤمنن ویصبح کافرن، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا حال یہ ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی حقیر اور ذلیل دنیا کی وجہ سے وہ اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارو، ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بولو کرنے دھرنے والا کون، ہمارا پالنے والا کون، ہمیں عزت دینے والا کون، ہمیں ذلیل کرنے والا کون، رات کو دین میں بدلنے والا کون، دین کو رات میں بدلنے والا کون۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرماتے تھے کہ اللہ سے ہونے کو اتنا اپنی زبان سے بولو، بولتے بولتے وہ بول تمہارے دل سے نکلے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، عقیدہ یہ ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے ذلیل کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہا۔ ویسا نہیں کہ خوشیوں کے دنوں میں تو اللہ ہمارا حمایتی تھا اور پریشانی آئی تو اللہ کو بھول گئے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے دو موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نمبر ایک، حد سے زیادہ خوشی، جیسے شادی کا موقع، لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ شادی کے موقع پر لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرا، حد سے زیادہ غم بھی پہنچتا ہے تب بھی لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، اس عقیدے پر موت تک قائم رہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، دنیا سے ہر کوئی انسان جائے گا، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کی سختی سے پناہ مانگو، موت کی کڑواہٹ سے پناہ مانگو، ارے موت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو یوں نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا تم کہو اور وہ تکلیف کی وجہ سے انکار کر دیں، لیکن حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے، یعنی جس نے توحید کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں کہ کرنے دھرنے والا ایک اللہ ہے، عزت دینے والا ایک اللہ ہے، اور اگر میرا سر کسی کے سامنے جھکے گا تو میرے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے جھکے گا، اس عقیدے پر اس کی موت آ رہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آخری وقت میں فرشتے آ جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ موقع جن میں فرشتے آتے ہیں جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایمان کو سلب کر لیا جائے، دنیا سے ایک انسان ایمان کے بغیر چلا جائے، یہ شیطان کی پوری محنت ہوتی ہے۔ لیکن ایمان مضبوط ہوتا ہے تو جب تک آخری وقت میں کلمہ نہیں آتا تب تک روح نکلتی نہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اپنی زندگی کا آخری کلام، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی فرشتے اسے بشارت سناتے ہیں، اللہ تخافوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تجھے اس جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے جس جنت کا تجھ سے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن جانا ہر کسی کو ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے
پیش ہی نہ ہونا ہو۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات سمجھائی ہے، میرے بندو جس دنیا کی محبت میں تم دین سے غافل ہوتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ فرماتے میرے بندو جب تمہارے سامنے دین کا تقاضا آتا ہے اور ایک دنیا کا تقاضا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو تم؟ دنیا کے تقاضے کو آگے رکھتے ہو، دین کے تقاضے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر وابقی، جس آخرت سے تم غافل ہو، جس آخرت کو تم پیچھے چھوڑتے ہو، جس دین کے تقاضے کو تم پیچھے چھوڑتے ہو، اصل سکون و اطمینان والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بھلائی والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تب بھی آتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے۔ اگر زندگی اعمال صالحہ والی ہوتی ہے تو بولو قبر کیا ہوتا ہے؟ جنت کا باغ ہوتا ہے۔ اور اللہ آگے حفاظت فرمائے، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے زندگی عمل صالح والی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے، دین کی محنت میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچاتا ہے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچاتا ہے، نفرتیں پھیلانے سے اپنے آپ کو محفوظ رہتا ہے، لوگوں میں محبتیں پھیلانے کا کام کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث موجود، جب وہ دنیا سے جاتا ہے گھر والے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ قبر اس کے لیے تو جنت کا باغ ہے، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ لیکن حفاظت فرمائے، علماء جانتے اللہ حفاظت فرمائے، حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہوتے ہیں، ہمیشہ زبان سے جھوٹ بولتا رہا، آنکھوں سے غلط دیکھتا رہا، کانوں سے غلط سنتا رہا، غفلت بھری زندگی گزارتا رہا، جب جنازہ اس کا اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اگر اس کی آواز کوئی انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتے وہاں پر بھی اس کو تسلی دینے کے لیے آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی میرا امتی قبر میں جائے گا، اور اس وقت چونکہ قبر میں تو ہر ایک کو اکیلا جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا، دنیا میں ہر کوئی انسان جاتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں جاتا، جب کوئی انسان دنیا سے جائے گا تو آخر میں قبر میں تو اکیلا ہی رہنا ہے، اگرچہ دنیا میں ساتھ رہتا تھا، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ اپنی قبر میں ایک خوبصورت انسان کو دیکھے گا جس کے چہرے سے بڑی رونق ظاہر ہو رہی ہوگی، جس کے کپڑوں میں سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہوگی، اور جس کا بدن بھی بڑا نورانی ہوگا۔ اب وہ خوبصورت انسان کو پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں فرشتہ ہوں، تو نے فلانے وقت ہمیں فلانے مومن کے دل کو خوش کیا تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا تھا، آج میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے، میرے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں تجھے اکیلا پن محسوس نہ ہونے دوں بلکہ تجھے کمپنی دو۔ اندازہ لگاؤ کسی مومن کے دل کو خوش کرنے پر فرشتہ قبر میں آئے گا اور ہمیں کمپنی دے گا، اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
جب میرا کوئی امتی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر لے، حدیث شریف میں فرمایا اس کے خوش کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ موت تک اللہ کی قیامت تک، وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اور اس حمد و ثنا کا ثواب خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ دین پر چلنا کتنا آسان ہے، اور حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران چونکہ آپ کا طواف بھی تو کیسا طواف ہوگا، آپ کی نمازیں بھی نرالی تھی، آپ کے روزے بھی نرالے تھے، آپ کی تلاوت بھی نرالی تھی، آپ کی رات کی زندگی بھی نرالی تھی، آپ کے دن کے اعمال بھی نرالے تھے، آپ کی دعوت کی محنت کا انداز بھی نرالا تھا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑ دے، 100 مرتبہ تجھے کوئی گرا دے، بولو ایسی غلیظ حرکت کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہر ایک کے دل میں مسجد کا اکرام ہوتا ہے، کعبہ کے ساتھ ایسا معاملہ کون کرے گا؟ اے بیت اللہ، اے کعبہ، تیرا اکرام بہت ضروری ہے، تیرا احترام بہت ضروری ہے، تیری شان تو یہ شان ہے کہ تیرا طواف تو انبیاء کرام نے کیا، تیرا طواف تو فرشتوں نے کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک فرشتے نے کر لیا، اب اس کو قیامت تک دوسری مرتبہ چانس ملتا بولو نہیں ہے۔ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں 1 مرتبہ بھی بلاوے، 2 مرتبہ بھی بلاوے۔ بہت سے لوگ ہیں جو 3 مرتبہ گئے، 4 مرتبہ گئے، 5 مرتبہ گئے، لیکن فرشتوں کی یہ حالت ہے کہ ایک فرشتے نے 1 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر لیا، قیامت تک اس کو دوسری مرتبہ چانس ملتا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرشتے اللہ کی وہ جماعتیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے 100 مرتبہ بناؤں، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں جتنا ایک مسلمان کے دل پر رائی کے دانے کے برابر تکلیف پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اس سے آخری وقت میں بشارت سنائی جائے گی، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرشتے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہے، اب جنت میں آ گیا، جو چاہے گا وہ ملے گا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس چیز کا اس کو دل چاہے گا، مثال کے طور پر گوشت کھانے کو، یہ میں اپنی مرضی سے گوشت نہیں کہتا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مثال کے طور پر گوشت کھانے کو دل چاہے گا، فوری وہ حاضر ہوگا، اور نہ اس پر کوئی آگ کا اثر ہوگا اور نہ کوئی دھوئے کی اس پر بدبو ہوگی، بلکہ فوراً ملے گا۔ لیکن کب؟ جب نفس پر کنٹرول کیا ہوگا، جب دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا، دین کی محنت میں اپنے آپ کو کھپایا ہوگا، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں جان کی قربانی دی ہوگی، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں مال کی قربانی دی ہوگی، اور خود بھی عمل صالح کرتا ہوا زندگی گزارتا ہوگا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ فرماتے اس وقت تم میرے مہمان ہوں گے اور میں تمہارا میزبان ہوں گا۔ بولو ہم سب چاہتے کہ ایسا ایمان بن جائے ہمارا؟ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اب قرآن کریم میں طریقہ سکھلایا کہ ہم چاہتے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو کہ آخری وقت میں ہمیں کلمہ ملے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آخری وقت میں کلمہ مل جائے، فرشتے قبر میں آ جائے، فرشتے آخری وقت میں آ جائے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہو، اللہ خود میزبان بن جائے، ہم مہمان بن جائے۔ تو اللہ نے سمجھایا ہمیں ایسا ایمان کب بنتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ
کہ اس سے بڑھ کر اچھا کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہماری زبان سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو کچھ بولتے ہیں لکھنے والا لکھ لیتا ہے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اس سے اچھی کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جس نے اللہ کے بندے کو اللہ سے ملا دیا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور صرف ایسا ہی نہ ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہے اور اپنی زندگی رونگ گزارے. نہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اللہ فرماتے اپنے آپ کو بھی بھولنا نہیں ہے بلکہ زندگی میں خود بھی عمل صالح کرنے ہیں. وعمل صالحا. آگے اللہ فرماتے وقال اننی من المسلمین. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی برکت سے اللہ پاک عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے گا. اور جب عمل صالح کی توفیق مل جائے تو دل میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، دل میں کبر نہیں آنا چاہیے، دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن آگے اللہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، دیکھو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم پیدا کرنے والے اللہ کے محتاج ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. علماء جانتے میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندوں کو اگر تم اللہ کی طرف بلاؤ گے، اے میرے بندو جب تم میرے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو ہر کوئی آدمی تمہاری بات کو ایک ساتھ بولو نہیں کرے گا، تمہاری مخالفت ضرور ہوگی، تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، تمہاری باتوں کا مذاق اڑایا جائے گا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. لیکن کیا کرو گے؟ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرنا، بلکہ کیا کرو گے؟ ادفع باللتی ہی احسن. رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے تو فرمایا بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. برائی کرنے والے کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ بھلائی کا معاملہ کرو گے. اور یہی ہے حسن اخلاق. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج ہماری دعوت کی محنت میں بہت سی مرتبہ کئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کا تہجد کی نماز کا اہتمام بھی ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا بھی اہتمام ہے. ارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ارے جان توڑ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن کمی آئی ہے تو اخلاق مصطفیٰ کی کمی آئی ہے. اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. میرے پیارو حدیث شریف میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. ہمارے نبی نے ایک صحابی کو بلانے کا حکم دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بالکل جوان ہے، ماشاءاللہ 19-20 سال کی عمر ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے بلایا اور ہمارے نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاویہ، عرب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے غسان. غسان کا ایک شہزادہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو مجھے مانتا نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وہ مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہے. مجھے اس کے ہدیے سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے میں اس کا ہدیہ قبول کر لوں، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. اب اس غسان کے شہزادے نے مجھے پیغام دیا کہ وہ مدینے میں نہیں آئے گا، تمہیں مدینے کی باؤنڈری کے باہر، مدینے کی حد کے باہر جانا ہوگا، اور وہ آئے گا اور وہ ہدیہ دے گا، وہ ہدیہ لے کر میری خدمت میں تمہیں آنا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جا رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا معاویہ سن لو، اس کے ساتھ بہت بڑا قافلہ ہوگا. ارے ناچنے والے بھی ہوں گے، گانے والے بھی ہوں گے، بجانے والے بھی ہوں گے، بہت ساری سواریاں اس کے پاس ہوگی، لیکن تم میرا ہدیہ لے کر مجھے پہنچا دینا. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے باہر گئے ہیں. ابھی کھڑے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، تھوڑی دیر میں وہ غسان کا شہزادہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ناچنے والی بھی ہیں، گانے والی بھی ہیں، بجانے والیاں بھی ہیں، اور بہت ساری سواریاں بھی موجود ہیں. اب وہ غسان کے شہزادے کو ہاتھ دے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شہزادہ غسان،
ٹھہر جا، میں محمد کا غلام ہوں اور میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے آقا کو جو ہدیہ دینا ہے وہ تو دے دے، میں اپنے آقا تک پہنچا دوں گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب مال ملتا ہے نا تو دماغ میں گرمی بھی آتی ہے، گھمنڈ بھی آتا ہے۔ جب مال مل جاوے تو گھمنڈ اور آتا ہے، اور گھمنڈ آتا ہے تو اللہ پاک انسان کو کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحیح حدیث میں موجود ہے، اگر کسی کو علم کا گھمنڈ آیا، کسی کو صلاحیت کا گھمنڈ آیا، کسی کو عمل کا گھمنڈ آیا، کسی کو عہدے کا گھمنڈ آیا، کسی کو مالداری کا گھمنڈ آیا، ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی مخلوق کے درمیان کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب غسان کا شہزادہ چونکہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا، دوڑنے لگا، آگے جانے لگا اور کہا کہ میرے ساتھ تجھے چلنا ہوگا، جب میرا دل چاہے گا تب میں ہدیہ دوں گا، ویسے ہی ہدیہ دینے والا نہیں ہوں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ عرب کی چلچلاتی دھوپ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غربت ہیں، پیر میں جوتے نہیں ہیں۔ اب جن لوگوں نے عمرہ کا سفر کیا، جن لوگوں نے مکہ المکرمہ کا سفر کیا، جن لوگوں نے مدینہ المنورہ کا سفر کیا، انہیں معلوم ہوگا کہ وہ چلچلاتی دھوپ اور اس زمانے کے راستے، ابھی تو ماشاءاللہ بڑی سہولتیں ہیں، لیکن اس زمانے میں جو راستے ہوں گے اور چلچلاتی دھوپ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غسان کے شہزادے تیرے پاس بہت ساری سواریاں ہیں، تیرے پاس بہت سارے جوتے ہیں، یہ میرے پیر کے تلوے جل رہے ہیں، اگر کوئی ایک آدھ جوتا مجھے دے دے گا تو تو جہاں تک کہے گا وہاں تک میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار، کوئی ایک آدھ سواری پر تو مجھے سوار کر دے گا تو تو جہاں تک لے جائے گا وہاں تک میں تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ غسان کا شہزادہ کہتا ہے ارے تو تو محمد کا غلام ہے، میرا جوتا تو شاہی جوتا، میرا اونٹ تو شاہی اونٹ، میری سواری تو شاہی سواری، اور میں شاہی چیزیں غلاموں کو بولو نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ تو محمد کا غلام اور میرا گھوڑا شاہی گھوڑا، میرا اونٹ شاہی اونٹ، میرا جوتا شاہی جوتا۔ علماء نے لکھا ہے کرتے کراتے حضرت معاویہ پھر دوڑ رہے ہیں، پھر پیر پکڑ کر بیٹھ گئے اور غسان کے شہزادے کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اے غسان کے شہزادے، اے غسان کے شہزادے، میرے پیر کے تلوے جل گئے ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں، چلنے کی میں طاقت نہیں رکھتا، اتنی ساری سواریاں ہیں، کوئی ایک آدھ سواری پر مجھے سوار کر لے، جہاں تک تو لے جائے گا وہاں تک میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے وہ غسان کے شہزادے نے 6 کلومیٹر تک حضرت معاویہ کو دوڑایا۔ بولو کتنے کلومیٹر؟ معمولی ہے 6 کلومیٹر، 6 کلومیٹر تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دوڑے ہیں۔ پھر وہ غسان کے شہزادے نے یوں ہدیہ پھینکا اور کہا جا اپنے آقا کو پہنچا دینا، اب واپس 6 کلومیٹر تک آنا۔ بولو کتنا ہوا؟ 12 کلومیٹر۔ آئے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پاؤں کے تلوے جل گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، امت کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے معاویہ، یہ غسان کے شہزادہ تجھے بار بار غلام کہتا تھا، ارے اس کے ہدیے کو چھوڑ دیتا، نہ لاتا، اس کے ہدیے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخی واقعات میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے کہا تھا ہدیہ لے کر آنا، یہ تو معاویہ کے تلوے جل گئے، یہ تو معاویہ کے پیر جل گئے، اگر معاویہ کی جان بھی جاتی تو ہدیہ آپ کی خدمت میں معاویہ پیش کر دیتا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس واقعے کو بولو 35 سال گزر گئے، کتنے؟ 30 پر 5، 35 سال، 35، اس واقعے کو 35 سال گزر گئے۔ اب وہ دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ مکمل، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ مکمل، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ مکمل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ مکمل۔ اب وہ دور آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے ہیں، اور میرے پیاروں 65 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی حکومت بمبئی تک آ چکی تھی۔ روزانہ فتح ہو رہی ہے، روزانہ جیت ہو رہی ہے، روزانہ خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور کسی خوشخبری دینے والے نے آ کر کہا کہ حضرت آج ہم نے غسان کو فتح کیا ہے، اور غسان کے 6000 قیدیوں کو لایا ہے، 6000 مرد قیدی آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتکڑی بندھی ہوئی ہے، پاؤں میں بیڑی بندھی ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اپنے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا سب سے پہلے وہ غسان کا شہزادہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ کون سا غسان کا شہزادہ؟ جس نے حضرت معاویہ کو 6 کلومیٹر تک دوڑایا،
6 کلومیٹر تک جانا، 6 کلومیٹر تک واپس آنا، وہ غسان کا شہزادہ کھڑا ہوا ہے، لیکن غسان کا شہزادہ حضرت معاویہ کو نہیں پہچانتا، چونکہ کتنے سال گزر گئے تھے بولو؟ 30 پر 5 کتنے؟ 35 سال گزر گئے۔ اب حضرت معاویہ امیر المؤمنین بن گئے، وہ جوانی کا دور تھا، یہ حضرت معاویہ بادشاہ بن گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس غسان کے شہزادہ جو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی ہاتھ کی ہتھکڑی کھول دو، پیر کی بیڑیاں کھول دو اور اس کو اس کمرے میں آرام میں پہنچا دو جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں، اس کو اس بستر پر سلا دو جس بستر پر میں سوتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک اس کی خدمت کرتے رہے، اس کو اچھا کھانا کھلایا، خود فقر و فاقہ میں زندگی گزاری، اس کو شاہی لباس پہنایا، اسے اچھے بستر پر، شاہی بستر پر سلایا۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا، ایک مہینے کے دوران کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ایمان قبول کر لے، تو حق کے پیغام کو قبول کر لے، 1 مہینہ خدمت کرتے رہیں۔ 1 مہینہ خدمت کرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس غسان کے شہزادے سے کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تیرے ساتھ 6000 قیدیوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کو اللہ نے مال بڑا زبردست دیا تھا، فرمایا کہ تجھے میری حکومت میں سے جو چاہے لے لے، اور ہر قیدی کو میں اپنی طرف سے 3 گھوڑے ہدیہ کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے حضرت معاویہ کو کتنا مال دیا ہوگا، کتنی دولت سے نوازا ہوگا۔ لیکن وہ غسان کا شہزادہ اب پوچھتا ہے کہ حضرت آخر آپ ہے کون؟ 1 مہینے تک آپ میری خدمت کرتے رہے، ارے خود بھوکے رہتے تھے، مجھے کھانا کھلاتے تھے، خود فقر و فاقہ والی زندگی گزارتے تھے، مجھے شاہی لباس پہناتے تھے، ارے خود مجھے شاہی لباس پہناتے تھے، مجھے شاہی بستر پر سلاتے تھے، آپ ہیں کون؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تو اسلام کے دشمن بن کر آئے تھے، ہم تو دین کے دشمن بن کر آئے تھے، آپ ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرتے بلکہ ہمیں سزا دیتے۔ لیکن 1 مہینے تک آپ نے میری خدمت کی ہے، 1 مہینے تک آپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، آخر آپ ہے کون؟ بس اتنی سی بات کہی، حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اذکر، یاد کر۔ کیا فرمایا؟ اذکر، یاد کر، میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا، میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا۔ تو نے کہا تھا میرا گھوڑا شاہی گھوڑا، تو نے کہا تھا میرا اونٹ شاہی اونٹ، تو نے کہا تھا میرا جوتا شاہی جوتا، میں تو آج بھی اسی محمد کا غلام ہوں اور اسی محمد نے یہ خدمت کرنا سکھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا سا کہنا تھا کہ وہ غسان کا شہزادہ حضرت معاویہ کے پیروں میں پڑا، حضرت معاویہ کے سامنے معافی مانگنے لگا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غسان کے شہزادے کو کھڑا کیا، فرمایا اللہ کے بندے میں نے تجھے کب کا معاف کر دیا تھا، ارے اسی وقت کا تجھے معاف کر دیا، حالانکہ ایمان پیش نہیں کیا، بولو ایمان پیش نہیں کیا، بتلائے تو کیا بتلائے؟ اخلاق بتلائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک دیکھ کر اس نے اپنی زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور وہاں 6000 قیدیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کسی پوچھنے والے نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے 1 مہینے تک اس کی خدمت کیوں کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیوں کیا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے ایک بات بتلائی تھی، ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، اگر اس بات کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ تو دین کی محنت میں بہت ساری آسانیاں اللہ پاک پیدا فرمائے گا، اور دین اللہ پاک ہمارے ذریعے ہمیں سبب بنا کر اللہ پاک ہمارے ذریعے دین کو چمکائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ بات قرآن کریم کے 25ویں پارے میں آج بھی موجود۔ اللہ کیا فرماتے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اللہ فرماتے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتے جب میرا کوئی بندہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے، اللہ فرماتے میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا الہ العالمین تیرے نزدیک عزت والا بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے نزدیک عزت والا بندہ وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے۔ تو اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ
مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ بھلائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دے دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، کسی راستے سے گزر رہے ہیں، ان کے سر پر کسی نے کچرا ڈالا، کچرا سمجھتے آپ لوگ، کوڑا کرکٹ جس کو کہتے ہیں، کچرا ڈالا۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ الہ العالمین میں تو اوپر دیکھا بھی نہیں اور کہا کہ الہ العالمین میں تو اتنا گنہگار تھا کہ تو چاہتا تو مجھ پر پتھر برسا دیتا، لیکن تو نے کچرا ڈال کر میری اصلاح فرما دی ہے۔ ایک ولی کامل کسی سمندر کے علاقے کا سفر کر رہے ہیں، ایک بچھو کو ڈوبتا ہوا دیکھا، وہ بچھو پانی میں گوتے مار رہا ہے، کبھی ڈوب رہا ہے کبھی پانی میں گوتے مار رہا ہے۔ اب اس اللہ کے ولی کے دل میں دیکھو، جن کے دل میں کار نبوت کی ایک کوڑن ہوتی ہے، جن کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں محمد عربی کے دین کو پوری دنیا میں عام کروں گا، بولو ہم بھی یہ جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ، تو ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اب وہ ولی کامل اپنے راستے سے گزر رہے سمندری علاقے میں، اب اس بچھو کو بچانے کے لیے ہاتھ ڈالا، بچھو نے زور سے ڈنک مارا، اللہ والے نے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا، لیکن اس کا ڈوبنا برداشت نہیں ہوا، اس کا تڑپنا برداشت نہیں ہوا، پھر ہاتھ ڈال کر بچانے کی کوشش کی، پھر اللہ والے کو زور سے ڈنک مارا، پھر واپس ہاتھ کھینچ لیا، تیسری مرتبہ بھی ہاتھ ڈال کر بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ حضرت یہ تو بار بار آپ ہاتھ ڈالتے رہیں گے، یہ بار بار آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ اپنا ڈنک مارنا چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی عادت نہیں جائے گی۔ اس اللہ کے ولی نے کیا فرمایا کہ وہ اگرچہ اپنی بری عادت سے باز نہ آتا ہو تو میں اپنی اچھی عادت کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو ہمیں تو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزارنی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ میں اپنے گھر کی بات نہیں سناتا، میں قرآن کریم کے آیتوں کا مختصر مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور حضرت سے اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت قرآن کریم ہوتی تھی، بس بہت سے صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کچھ نہ کیا، بس اللہ کا قرآن سنایا، اللہ نے ان کے قلوب کو نرم کر دیا۔ اللہ فرماتے اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے، تمہارے مخالف آدمی کے ساتھ، تمہارے دشمن کے ساتھ، تو ہوگا کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ وہ عداوت دوستی میں بدل جائے گی، وہ عداوت دوستی میں بدل جائے گی اور وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ لیکن آگے اللہ سمجھاتے وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیزیں بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے کہ اللہ وہ صبر کا جذبہ نصیب فرما دے، اللہ وہ برداشت کرنے کا جذبہ نصیب فرما دے۔ تو فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیزیں ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ تو بڑے حوصلے والوں کو، بڑی ہمتوں والوں کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ فرماتے جب تم کسی دشمن کے ساتھ، جب تم کسی مخالف کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو شیطان تمہارے دل میں یہ پٹی پڑھائے گا، تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو تجھے نہیں کہتے جیسے کے ساتھ تیزا نہیں، برے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا انہ هو السمیع العلیم، اللہ فرماتے میں سننے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، تو شیطان کے وسوسوں پر عمل نہ کرنا۔ تو میرے پیارو ایمان کی محنت بولو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار، خود کی زندگی میں بھی ایمان مضبوط ہو اور اعمال مضبوط ہو تو اس کے لیے قربانی شرط ہے۔ وہ قربانی نہیں جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں دی، انہوں نے تو سب کچھ اپنا لٹایا، کچھ نہیں تھا پھر بھی سب کچھ کر کے گئے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے ایسے ایسے ملکوں میں بھی پہنچایا جن ملکوں کا سفر کرنے کے لیے فلائٹ میں 10-10 12-12 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے، حالانکہ ان کے پاس وہ اسباب نہیں تھے، لیکن وہ ایمانی قوت ایسی زبردست تھی، وہ ایمانی طاقت ویسی زبردست تھی، اور وہ خدا جو صحابہ کرام کا تھا
آج بھی وہ خدا ہیں اور ہمیشہ وہ خدا رہے گا، بشرطے کہ ہم دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو کھپائے، دین کی محنت کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی اللہ کے راستے میں نکلنے کی دے۔ ان قربانیوں کی برکت سے دیکھو جتنا ایمان کو بولیں گے، جتنا ایمان کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ علماء تشریف فرمائے، اس بات پر میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، بولو ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، یہاں تک کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ لیکن یہ بات میں اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کر کہوں، اللہ حفاظت فرمائے، جھوٹ بولنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس نے اپنے آپ کو دعوت والی محنت سے جوڑے رکھا، جس نے اپنے کانٹے کو مسجد سے مضبوط رکھا، مضبوط قوی رکھا، طاقتور رکھا، یعنی اس نے مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت میں اپنا وقت گزارا، اللہ کے دین کی محنت میں کبھی مقامی اعمال میں مضبوط رہا، کبھی بیرونی اعمال میں مضبوط رہا، اندرونی اعمال میں مضبوط رہا، تو اللہ پاک اسے ضرور دجال کے فتنے سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے میرے پیاروں؟ اس لیے اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو نکلنا ہے، بولو نکلیں گے انشاءاللہ۔ باتیں تو بہت سنی ہیں، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، اور قربانی سے بولو قربانی وجود میں آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے تھک کے ہو جاؤ چور۔ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ارے چور سمجھتے ہو نا، آندھرا پردیش والوں چور لفظ سمجھ میں آتا ہے، یعنی تھک جاؤ، اللہ کے دین کی محنت کے لیے تھک کے ہو جاؤ چور، تو پھر قبر میں ملے گا نور اور جنت میں ملے گی، بولو نے حور۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور دائیوں کو ملے گی انشاءاللہ، جو اللہ کے دین کا دائی ہوگا۔ اور علماء جانتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا سفر کروایا، اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوروں نے سلام کیا، جنت کی حوروں نے ہمارے نبی کو سلام کیا، اور ہمارے نبی سے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی امت کو کہو کہ آپ کی امت مسواک کرے، بولو کیا کریں؟ مسواک۔ آپ کی امت مسواک کرے، اس لیے کہ جب آپ کی امت مسواک کرتی ہے اللہ پاک ہمارے حسن کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو جتنی خوبصورت حور چاہیے اتنا زندگی میں مسواک کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ لیکن اس وقت مجھے بتلانا یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں جو صحابہ کرام نے دی ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں جتنی غفلتیں ہوئی ہیں، جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جتنا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں، ان اعمال سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانے کے لیے، اخلاق کو درست کرنے کے لیے، ایمان کامل، ایمان صادق حاصل کرنے کے لیے، موت تک ایمان پر ہم جمے رہیں، ویسی مضبوط ایمان پر محنت کرنے کے لیے، ایمان کو اپنی زندگی میں ویسا لانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی شرط ہے۔ تو لمبی چوڑی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس کچھ مختصر سا وقت اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ B4 پورا نہیں کر دیا نا میرا امیر صاحب؟ B4 تو پورا نہیں ہوا، وقت پر بات ختم ہو رہی ہے۔ وقت ہے، کتنی منٹ کا وقت ہے؟ 15 منٹ کا وقت ہے۔ B4 پہنچ گئی 15 منٹ۔ اصل سننا نہیں، اصل زندگی میں عمل ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو بھئی حضرت امیر صاحب بھی کچھ باتیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے کھپائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ساری باتیں میں نے مختصر سنائی، دیکھو سننا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اصل زندگی میں عمل کی ضرورت ہے۔ اور جتنا ہم عملی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ، صحابہ کرام کی دعوت کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی لمبے لمبے بیانات نہیں تھے، ان کے پاس کوئی لمبی لمبی تقریریں نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کہیں پر بھی جاتے تو ایک ہی بات کہتے تھے، کونوا مثلنا، بس ہماری زندگی کو دیکھو اور ہم جیسے بن جاؤ، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ۔ لیکن میرے پیارو، آج تو ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے، آج تو ہمارا کردار بگڑا ہوا، آج تو ہماری زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج غیر مسلم لوگ بھی اللہ کے دین کو، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب
نہیں، اس لیے کہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام. اور آگے اللہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے گا، نہ وہ دنیا میں قبول ہونے والا نہ وہ آخرت میں قبول ہونے والا. لیکن اس کے باوجود جب کوئی غیر قوم کا آدمی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بڑھ کر کوئی بدتر قوم نہیں. اس لیے کہ جس اسلام کو ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، جس اسلام کو ہم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پڑھا ہے، وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو سچے پکے مسلمان بننا ہے. اور سچا پکا مسلمان آدمی کب بنے گا؟ جب اپنے دل کو مخلوق کی دشمنی سے، دیکھو ہر ایک کی اس وقت جو ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہے، جڑ جائے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے، پوری زندگی صرف 1-4 مہینہ نہیں، 2-4 مہینہ نہیں، 1 چلہ نہیں، 2 چلہ نہیں، پوری زندگی محنت کرتے کرتے گزر جاتی ہے. لیکن اس دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب المؤمنین عرش. مومن کا دل اللہ کی قیام گاہ ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اب جس دل میں مخلوق کی دشمنی آ گئی، جس دل میں مخلوق کی عداوت آ گئی، اس دل میں اللہ کی محبت آ سکتی نہیں ہے. اس لیے مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے. اگر ہمارا دل مخلوق کی دشمنی سے پاک صاف ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے، تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کی نورانیت ہمیں محسوس ہوگی. صبح شام کی تسبیح کا اہتمام کریں گے تو نورانیت محسوس ہوگی. اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ تو اس کی نورانیت ہمیں محسوس ہوگی. اور اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، صحیح حدیث میں یہ بات موجود، انسان دن بھر کے لمبے لمبے روزے رکھ کر، رات بھر کی لمبی لمبی نوافل پڑھ کر اتنا اونچا مقام حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اچھے اخلاق سے مقام کو حاصل کر لیتا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اس دنیا فانی میں بھیجا گیا ہے. اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو. تو میرے پیارو یہ دل کو بنانے کی محنت ہے. دیکھو اللہ کی نظر جسم پر نہیں، اللہ کی نظر تو دلوں پر ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. اللہ فرماتے میں تمہاری صورتوں اور تمہارے صورتوں اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا. حالانکہ ہم بنانے کی کیا کوشش کرتے ہیں؟ صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جسم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. چہرے کو دیکھ کر بڑی فکر ہوتی ہے، کہیں میرے چہرے پر فنسی تو نہیں ہے، کہیں میرے چہرے پر کوئی نامناسب چیز تو نہیں لگی ہوئی، کہیں میرے چہرے پر کوئی اور چیز تو نہیں لگی. لیکن دل کتنی گندگیوں سے بھرا یہ آج تک کبھی نہیں دیکھا. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اب بات ختم مولانا، پھر اخیری بس ایک دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے اخلاق کو درست فرما دے گا. بولو کون کون چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق درست ہو جائے، اس کی ذات سے امت کو فائدہ پہنچے؟ ہر ایک چاہتا ہے. دیکھو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس سے لوگ ملیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس سے قریب ہوں گے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے. گھر میں آئینہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو ہوتا ہے نا؟ آئینہ سمجھتے ہیں نا؟ آندھرا پردیش والے گھر میں آئینہ ہوتا ہے. ہم آئینے کو دن میں کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ دیکھتے نہیں دیکھتے. اور دیکھنا کوئی بری بات تھوڑی ہے. آپ تو جیسے ویسے دیکھ رہے ہو میرا منہ، جیسے میں آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں. ارے آئینہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہم آئینہ دن میں جب بھی جاتے ہیں، کبھی وضو کر لیتے ہیں، کبھی گھر میں جاتے ہیں، آئینہ گھر میں لگا ہوا رہتا ہے. ہماری نظر آئینے پر بولو جاتی کہ نہیں جاتی؟ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی، اور وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، بلکہ میں جہاں تک کہوں مولانا بچوں کو یاد ہوگی، بڑوں کو یاد نہیں ہوگی.
مکتب میں پڑھنے والے بچے اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے، لیکن بڑوں کو وہ دعا یاد نہیں ہوگی، لیکن اس دعا کو یاد کر کے استحضار کے ساتھ پڑھیں گے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو کتنا خوبصورت بنایا۔ بولو، ہر آدمی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن ہر آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اور ہیرو، اور حقیقت میں ہے ہیرو۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر زندگی اعمال صالحہ والی ہے تو وہ ہیرو ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اور اگر زندگی بدعمالیوں میں گزر رہی ہے تو بس اللہ حفاظت فرمائے، تو ہر آدمی اپنے آپ کو تو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ کیا کیا کہتے ہیں خوبصورت کو؟ آئی ایم اسمارٹ، میں بہت خوبصورت ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو تو اسمارٹ ہی سمجھتا ہے، لیکن جب ہم آئینے کو دیکھ کر ایک دعا پڑھیں گے استحضار کے ساتھ، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھی بنایا، فحسن خلقی، اب ضرورت ہے کہ تو میرے اخلاق کو اچھے بنا دے۔ تو یہ دعا معمولی دعا نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جتنی دعائیں سکھلائی، ان دعاؤں میں نور ہیں، اور وہ دعا ہم استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ کے بندوں کو ہم سے فائدہ پہنچے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ أَوْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ پاک تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ دعا میں نے آپ کو بتلائی، کون کون اہتمام کرے گا انشاءاللہ؟ جب بھی گھر میں جاؤ، آئینے پر نظر پڑے یا سیلفی کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھو تو یہ دعا ہرگز نہ چھوڑے، بلکہ پڑھ لینی ہے اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تو نے میری صورت بہترین بنائی۔ بولو، اللہ نے ہمیں بہترین بنایا کہ نہیں بنایا؟ تمام مخلوق کا سردار اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ تو نے میری شکل بہت اچھی بنائی ہے، تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، فحسن خلقی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تو میرے اخلاق کو بھی درست فرما دے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اخلاق درست فرما دے گا۔ اور یہ اخلاق زندگی میں کیسے آ جائے؟ اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، ایمان پر جلنے کا جذبہ۔ دیکھو، جتنے ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں مزہ نہیں، اور اعمال کا کوئی بدلہ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایمان کے ساتھ اعمال کو شرط کیا ہے کہ بغیر ایمان کے اعمال قبول نہیں ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن زندگی عمل صالح والی گزر رہی ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، مومن ہونے کی حالت میں اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگیوں سے الجھنوں کو ختم کر دیں گے اور زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیں گے۔ سکون و اطمینان کیسے ملے گا انشاءاللہ؟ اس کے بعد عیسیٰ کے بعد بھی کچھ بات ہوگی کتاب کی، تو اس کے وقت وہ بات ساری آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی میں سکون و اطمینان بھر دیں گے، یعنی زندگیوں کی الجھنوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن میرے پیارو، اگر ہم نے دین کی محنت سے غفلت برتی، دیکھو آج ہماری نمازوں کے ٹھکانے نہیں، ہم گشت کو پابندی سے نہیں کرتے، نہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہمارے دلوں میں کوئی فکر ہے، نہ کوئی ہمارے دلوں میں جذبہ ہے، بلکہ غفلت بھری زندگی گزرتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزرتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو دنیا کے حوالے ہو کر دین کی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کورونا کے زمانے نے ہر ایک کو سبق دے دیا کہ رے میرے پیارو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اس سے پہلے کہ نکالے جاؤ۔ آج دنیا کی محبت میں ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلنا ہوگا۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے اپنی زندگی میں غفلت برتی ہے، مسجدوں سے دور ہو گیا، دین کی محنت سے دور ہو گیا، اعمال صالح زندگی میں نہ رہے، فإن له معیشۃ ضنکا، پھر ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگیوں میں الجھن ہی الجھن بھر دیتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں فلانی الجھن میں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، میں فلانی الجھن کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں، اس وجہ سے میں ابھی نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے پیارو، یہ حقیقتیں ہیں، ہم جتنی غفلت برتیں گے اتنی الجھنیں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو الجھنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور زندگیوں میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں، اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہیں، کردار کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جنت کی، بولو کیا چاہتے ہیں؟
حور چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب قربانی یہی ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں 4 مہینے